للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے اور ہم سورۃ الاعراف کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ 42ویں آیت سے ہم نے کلام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہی نہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یہ ہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو جنتی ہیں، اور اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ نمبر 1 وہ ایمان لے کر آئے، اور دوسرا انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور نیک اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہی نہیں۔ یہ نفیس اشارہ ہے اس جانب کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا، اور اگر وہ نیک اعمال ترک کرے تو وہ گناہگار ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی دور میں نہیں رکھا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ شرعی پابندیوں کے بارے میں موجودہ دور کے تقاضوں کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آج کل کے دور میں دین پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے، اب ممکن نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں۔ یہ ان کا ایک غلط خیال ہے، لیکن اس میں کچھ افراد کی ہم گروپس بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دین پر چلنے میں بظاہر کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یعنی نہ جان کا خوف ہے، نہ عزت کا خوف ہے، نہ مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے، بس کیا جی ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم داڑھی رکھیں، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم ایک اسلامک وضع قطع، ایک اسلامک گیٹ اپ اختیار کریں، ہم بس ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ جو مطلب عام قسم کے لوگ ہیں اور انہی کے ساتھ رہنا اور انہی کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بات بھی اللہ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے کہ اگر وہ اپنا مذہبی لبادہ وہ اوڑھتے ہیں اور اپنا ظاہر بالکل مذہب کے مطابق کر دیتے ہیں تو اطراف میں رہنے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، رشتہ دار ان کو برا نہیں کہیں گے، تنقید نہیں کریں گے، کوئی تعلق نہیں توڑے گا، بلکہ شاید حوصلہ افزائی بھی ہو۔ یہ لوگ سب سے نچلے درجے میں اور سب سے خطرناک پوزیشن میں ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیا، اس طرح کہ کوئی ان کی مخالفت نہیں کرے گا، یہ اپنا سکتے ہیں، اب ان کا دین سے پیچھے ہٹنا صرف اور صرف نفس اور شیطان کی اتباع میں ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ہے، یہ پسند نہیں ہے بس۔ ایک اور گروہ ہوتا ہے کہ جسے پسند ہوتا ہے، سب کچھ ہے، یعنی وہ مطلب مثال کے طور پہ کر سکتا ہے، یوں کہنا چاہیے، لیکن اسے مخالفت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ سوچتا ہے اگر میں داڑھی رکھوں گا، اسلامک لباس پہنوں گا تو یہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اور خاندان کے اندر شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دینداروں کو لائک نہیں کرتے ہیں، یہ مجھ سے اپنے رشتہ داری توڑ دیں گے۔ اس طرح کے کچھ ہلکے پھلکے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو مذہب اسلام کی روح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس قسم کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس میں کون سا جان کا خوف ہے، کون سا مال کا، کون سا عزت و آبرو جا رہی ہے؟ اگر دو چار دوست ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں، کچھ رشتہ دار اپنی رشتہ داری توڑ کر خود قطع رحمی کے وبال میں مبتلا ہو کر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کریں، تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو حق پر ہیں، آپ دین پر چلیں، آپ کو ثواب ملے گا، گناہ انہی کے سر پر ہوگا۔ لیکن وہ بس یہ تھوڑا سا یعنی بے جا سا خوف اپنے دل پہ رکھتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور مبارکہ کو بھول جاتے ہیں جو مکی دور کہلاتا ہے، اور جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین کی دعوت دی، اور سب سے پہلی دعوت اپنے عقیدوں کو بدلنے کی تھی کہ یہ نئے عقائد ہیں، کچھ ان کو قبول کرو۔ تو وہ سب سے مشکل لمحہ تھا کہ پوری برادری، ایک دو دوست نہیں، پوری برادری، پورے معاشرے کی مخالفت کا اندیشہ، بلکہ یقین، اور ہوا بھی ایسا، لیکن صحابہ کرام نے ہمت کر کے کیا۔
تو پھر ان کو انعام بھی کتنے بڑے بڑے ملے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جو دین کے لیے پھر قربانی دیتا ہے تو پھر اس کے لیے انعام بھی ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ، یہ بھی کوئی مطلب قابل معافی نہیں ہے، ان کی بھی گرفت ہوگی۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اسلامک وضاحت اپنانے میں بہت دشواری اس اعتبار سے ہوگی کہ اچھی جاب نہیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کسی ایسے کنٹری میں ہیں، کسی ایسی ریاست میں ہیں کہ جہاں مطلب وہ کہ لازم ہے کہ آپ اسلامک بالکل طرز اختیار نہ کریں، داڑھی پہ بعض اوقات پابندی نہیں ہوتی، بعض جگہ اس پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے، اور آپ بالکل اسلامک نظر نہ آئیں۔ موجودہ جو ایک ورلڈ وائڈ ایک ماحول چل رہا ہے اس کے پیش نظر کہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ بالکل کوئی اسلامک وضاحت نظر آئے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ماڈرن چیز دکھانا چاہتے ہیں، اسکولز کے حوالے سے، کالج یونیورسٹیز کے حوالے سے، وہ چاہتے ہی نہیں کوئی مذہبی علامت یہاں پر ظاہر ہو، کہ کوئی والدین اپنے پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو یا کوئی بھی اگر ایڈمیشن کے لیے آئے یا وابستہ ہونا چاہے تو اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جائے۔ تو اس طرح کے اگر کسی ماحول میں انسان ہو جاتا ہے، وہاں پر پھر یہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتے نہیں۔ وہاں پر یہ ضرور ہوگا کہ جتنا دین پر ہم چل سکتے ہیں وہاں پر چلیں، یہ ہم پر لازم ہوگا۔ خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب چیزیں رکھی ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ باقی کہ تھوڑا بہت انسان اپنے آپ کو چینج کر لے ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ اگر وہ چینج نہیں کرتا تو پھر مالی شدید نقصان ہے اور دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے عرصہ حیات انتہائی تنگ ہو جائے گا، خود بھی گزارا کرنا مشکل، فیملی کو سنبھالنا بڑا مشکل، ادھر کچھ رعایت ملے گی۔ چوتھا ایک اور درجہ ہوتا ہے جہاں جان کا خوف ہے، جہاں عزت کا خوف ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی باہر کے ملک میں رہتا ہے اور وہاں پر ایسا ایریا ہے کوئی، مثال کے طور پر کہ جہاں مسلمان گنتی کے ہیں اور غیر مسلمین ہیں، اور فرض کر لیں کہ وہ ایسے، حالانکہ ہر غیر مسلم ایسا نہیں ہوتا، کچھ مطلب ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر حملہ کر دیتے ہیں۔ جیسے اسکارف والی کوئی خاتون جا رہی ہیں، جو دور سے پتہ چل گیا جی مسلمان ہیں، یا کوئی داڑھی والا مسلمان ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا، اس کو پھر زد و کوب کرنا یا خدا نخواستہ مار دینا۔ اگر واقعی کوئی اس قسم کی صورتحال ہو، اس میں تو شریعت پھر بہت زیادہ رعایت دیتی ہے۔ اس میں تو بلکہ اگر جان جانے کا یقین ہو کہ جان ہی چلی جائے گی یا بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیے جائیں گے، تو واجب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حکمت اختیار کریں کہ جس سے جان جانے کے خوف سے انسان باہر ہو، عزت آبرو اور مال کے چھن جانے سے محفوظ ہو سکے۔ پھر یہ کہ اور تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو نیک اعمال کرنے کے سلسلے میں شریعت کی ریکوائرمنٹ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے۔ جو بہت ہی پیچیدہ حالات میں ان سے تھوڑا سا عمل کر لیں کافی ہے، جو اس سے کم برے حالات میں وہ زیادہ عمل کریں، جو اس سے کم برے حالات میں اس سے زیادہ عمل، اور جو بالکل نارمل حالات میں ان سے مکمل طور پر دین پہ چلنے کا مطالبہ ہوگا۔ لیکن دین پہ چلنے کا مطالبے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے، واجب ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور جو حرام، مکروہ تحریمی اور ترک سنت مؤکدہ جس کو اصاعت کہتے ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہوتا ہے۔ جو اب ماحول اگر جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ہے، یہاں داڑھی رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں مذہب پہ چلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم علم دین فرض علوم بآسانی سیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں بہت سارے گناہوں سے بآسانی بچ سکتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے اطراف میں ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جس میں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ماں باپ گھر میں ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اولاد کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر دین پہ چلنے میں شرم سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے خود بنایا ہے، اور یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ گھروں کے اندر یا یونیورسٹیز میں، اسکولز میں کوئی دیندار ہے ہی نہیں۔ بہت سارے جہاں پر ایک نوجوان شرم محسوس کر رہا ہے، ایک بچی برقع پہنتے ہوئے یا نقاب کرتے ہوئے یا اسکارف باندھتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، وہیں پہ 50 بچیاں باندھ کر آ رہی ہوتی ہیں، وہیں 50 لڑکوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، وہیں 50 لڑکے مذہبی لباس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری انٹرنل ریزسٹنس ہے، یہ خود ہماری باطنی مزاحمت ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہم نے کسی چیز کو اپنی سوچ اور فکر اور باطنی کمزوری کے اعتبار سے مشکل بنا لیا ہے، حقیقتاً وہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس وضاحت کے بعد دنیا میں جہاں کہیں ہمیں سنا جا رہا ہے
ہر شخص اپنے بارے میں اور اپنے اطراف کے ماحول کے بارے میں غور و تفکر کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت حد تک وہ درست فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کس حد تک دین پر چل سکتا ہوں اور کس حد تک دین پر نہ چلنے کے سلسلے میں نے بہانے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بالکل واضح طور پہ چیز سامنے آ جائے گی۔ جس نے بہانہ اختیار کیا ہے وہ ضرور ایسے دلائل جمع کر لے کہ میدان معاشر میں جا کے انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دین پر نہ چلنے کا عذر بیان کر سکے اور اپنی جان چھڑا سکے، یہ ضروری ہے۔ اور اب غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ہیلہ بہانہ چل سکتا ہے اس قسم کا؟ ایک واقعی صحیح شرعی مجبوری ہوتی ہے جس کو انسان، جیسے اب باہر کے ملکوں میں کوئی بچیاں ہیں، اگر وہ اسکارف وغیرہ پہن رہی ہیں تو بعض اوقات اسکارف کھینچ لیتے ہیں۔ وہ بچی اگر جاتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، وہ یعنی جتنا کور کر سکتی ہے محتاط انداز سے، زیادہ نہیں۔ یہ کہہ سکتی ہے میدان معاشر میں کہ یا رب کریم تو اچھی طرح جانتا ہے میں ایک ایسے ماحول میں تھی کہ اگر میں اس طرح کے معاملات کرتی تو مجھے جان کا خوف تھا، اور تو نے اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اس بات کی اجازت دی تھی کہ جب جان کا خوف ہو تو انسان جس حد تک ہو سکے دین پہ چلے، باقی وہ اس کو چھوڑ سکتا تھا، تو میں نے ایسا کیا، تو وہ تو انشاءاللہ وہ بڑی ذمہ ہوگی۔ لیکن جس کو ایک اچھا ماحول ملا، اب وہ کیا بہانے کرے گا جا کر؟ ہم یہاں پر مختلف بوگس قسم کے دلائل سے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خود اپنے آپ کو قائل کر لیتے ہیں۔ دوست کہتے ہیں یار تم بھی داڑھی رکھ لو، 3-4 ہم نے تو رکھ ہی لی ہے، نہیں یار وہ میری ذرا پرابلم ہے اور یہ وہ ہے۔ اتنے ناقص سے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ خود ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب خود سوچیں، جب دوستوں کو سامنے ہم ان کو قائل نہیں کر سکتے، خود ہمارا باطن ہمارے ان بوگس دلیلوں کو، بیکار قسم کے دلیلوں کو قبول نہیں کر رہا، زبان کام کر رہی ہے لیکن دل خود اپنی دلیلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ میدان معاشر میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے ایسے عذر بیان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما کر اس کے لیے بخشش کا سامان کر دے؟ تو اللہ کی رحمت بہرحال بہت بڑی ہے، میں کوئی مایوس نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں ہزارہا چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھتا ہے، چاہے اس میں اس کو گالیاں پڑ رہی ہوں، وہ تکلیف برداشت کر رہا ہو، ذلت برداشت کرنا پڑے، دھوپ پیاس بھوک سب برداشت کرنی پڑے، لیکن یار کیا کریں، ضرورت ہے نا، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یوں نہیں کریں گے تو نوکری چلی جائے گی، یوں نہیں کریں گے تو پھر میں کماؤں گا کیسے، یوں نہیں کروں گا تو فیملی کو کیسے پالوں گا، اپنے آپ کو کیسے کھلاؤں گا پلاؤں گا، ہزارہا چیزوں کی وجہ سے ہزارہا تکلیفوں کو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم ذرا سی بھی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت حساس ہو جاتے ہیں، نازک مزاج ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف بھی ہمیں بہت پہاڑ کے برابر لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس آزمائش پر پورا اترنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین کو اپنا سمجھیں، یہ آپ کا اپنا دین ہے، اس سے محبت کریں، پیار کریں، اس کے قریب آئیں، جو اس کے قریب آتا ہے یہ اسے کبھی بھی نقصان نہیں ہونے دیتا، یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ دین کے قریب آنے سے کبھی بھی نہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اور دنیا کی طرف آپ کتنے بڑھ جائیں اور کتنی ہی دنیا آپ کے پاس آ جائے، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اب چونکہ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں اس پر بھی آپ کو سینکڑوں دلائل قائم کر دیتا کہ دنیا جب کثیر ہمارے قریب آتی ہے تو خود دنیا کو نقصان کیسے ہوتا ہے۔ بظاہر تو کوٹھی بھی ہے، کار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نقصان کیسے ہے؟ وہ کئی جہتوں سے نقصان ہوتا ہے، جو زیادہ پیسے والا خود محسوس کر سکتا ہے کہ کتنے دشمن بن جاتے ہیں، کتنے حاسدین بن جاتے ہیں، کتنے اس کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کتنے فراڈ کرنے پڑتے ہیں، کتنے مطلب لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنی پڑتی ہیں، اور کتنی اپنی جھوٹی عزت کی بقا کے لیے وہ کتنوں کی عزتیں خراب کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس سے دنیا بھی بعض اوقات تباہ ہوتی ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلتا ہے، اللہ کے احکام پورے کرتا ہے، اس میں تکلیف برداشت کرتا ہے، طنز برداشت کرتا ہے، وہ اپنی عرصہ حیات کو، اپنی زندگی کو ایک قید خانہ سا بنا لیتا ہے، لیکن ان تمام تکالیف پر اس وجہ سے صبر کرتا ہے کہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں فرماتا، اسے اپنے رحمت کے مقام میں داخل کرتا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس سے کچھ عرصے بعد نعمت کو چھین لی جائے، جیسے دنیا میں اگر مکان بن جائے خوف ہوتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، گاڑی چوری نہ ہو جائے، موٹر سائیکل چوری نہ ہو جائے، بچے ہوئے تو فوت نہ ہو جائیں، ان کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مر نہ جائیں،
بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہوئی ہے تو خدا نخواستہ جھگڑے نہ ہو جائیں، طلاقیں نہ ہو جائیں۔ دنیا کی ہر نعمت اپنے ساتھ فکریں لے کر آتی ہے، پریشانی لے کر آتی ہے، غم لے کر آتی ہے، لیکن جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام وہ مقام ہے کہ جو اپنے ساتھ غم نہیں، صرف خوشیاں لے کر آتا ہے۔ خوشیاں، صحت، دوام، ہمیشگی، جوانی، یہ سب چیزیں، اور کوئی مطلب تکلیف نہیں۔ تو اس لیے جنت بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے قلوب سے کینے کھینچ لیے ہیں۔ تو جنت میں جب جائیں گے تو نہ کوئی ظاہری گندگی رہے گی، نہ کوئی باطنی برائی قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی صاف ستھرا کر دے گا۔ یہ جو ہمارے شکل پہ ڈینٹ پینٹ نظر آتے ہیں، گڑھے نظر آ رہے ہیں، کسی کی آنکھ بڑی ہے، چھوٹی ہے، کسی کی ناک موٹی ہے، پتلی ہے، کسی کا قد لمبا ہے اور چھوٹا ہے، کوئی پتلا دبلا سا ہے، کوئی لمبا چوڑا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش، بطور امتحان، کچھ کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے، کچھ کو نعمتوں کی کمی کا شکار کیا ہے، لیکن جنت میں سب ایک جیسے ہوں گے۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔